اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ سورہ واقعہ آیت 77۔ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس آیت سے پہلے ارشاد فرمایا تھا فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ میں ستاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ستاروں کے مقامات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ اس قسم کے بعد ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ تکریم والا قرآن ہے جو کتاب مکنون میں ہے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے۔ یہ نہایت قابل توجہ آیت ہے۔ اللہ صریح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ جی کتاب مکنون کیا ہے؟ کتاب مکنون کے بارے میں ہم خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کو کتاب مکنون میں ہے فرماتا ہے، فرمائیے کتاب مکنون کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں ہے۔ یہاں فرمایا کتاب مکنون میں ہے۔ وہ کتاب مکنون کیا ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ جی لوح محفوظ میں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے قلب رسول پر نازل ہوتا ہے، لوح محفوظ سے قلب محفوظ میں نازل ہوتا ہے۔ جی میں نے بتایا پہلے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ دل کسے کہتے ہیں؟ دل سے مراد یہ خون پمپ کرنے والا عضو نہیں ہے۔ قرآنی اصطلاح میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلب عقل کو کہتے ہیں۔ قلب قرآنی اصطلاح میں اس مرکزی قوت کو کہتے ہیں، مرکزی قوت کو کہتے ہیں جو انسان کی ساری حیثیت کا حامل وہی ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے
قلب رسول پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول فرماتے تھے تو سمعی و بصری ذرائع سے نہیں، یہ آواز کانوں سے نہیں سنتے تھے حضور۔ کان تو سب کے پاس ہے، سب سن لیتے، نہیں سنتے تھے۔ جب رسالۃ مآب پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت پاس بیٹھے ہوئے لوگ کو کچھ نہیں پتہ چلتا تھا، یہ رسالۃ مآب ہی سنتے تھے۔ وحی جو ہے وہ قلب رسول سے بات کرتی ہے، سماعت سے نہیں، بصارت سے نہیں۔ یہ وجود مبارک، اس لیے ہم نے وحی کے موضوع کے اوپر مقدمہ قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وحی کیا ہی چیز ہے؟ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وصول کرنا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے وجود میں۔ جس طرح اپنے وجود کو سمجھتا ہے انسان، اسی طرح رسول اللہ وحی کو اپنے وجود سب کے لیے سب سے زیادہ واضح چیز، یقینی چیز اپنا وجود ہے۔ میں موجود ہوں، سب سے واضح چیز ہے۔ وحی کو رسالۃ مآب وصول کرتے تھے اپنے پورے وجود میں، نہ سمع و بصر میں۔ لہٰذا ان روایات کو ہم رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں رسالۃ مآب پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان تھے، حضرت خدیجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ٹھیک کرے گا۔ اور ورقہ بن نوفل سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ اچھا آدمی ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ ساری کہانی ہے لوگوں کی، اپنی ذہانت کے مطابق یہ کہانیاں بناتے ہیں لوگ۔ رسول کے لیے وحی جب نازل ہوئی ہے تو اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ لوح محفوظ سے، جو اس کائنات کا محفوظ ترین لوح ہے، وہاں سے یہ قرآن نازل ہوتا ہے قلب رسول کے لوح محفوظ پر۔ لہٰذا یہاں قرآن میں کسی قسم کی تحریف، کسی قسم کی کمی زیادتی، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن رسالۃ مآب کا معجزہ ہے۔ اول تو ان آیات کی روشنی میں قرآن لوح محفوظ سے نازل ہوا ہے، قلب محفوظ پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کسی کمی اور بیشی کے لیے اس میں خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ میں کمی بیشی ناممکن ہے۔ عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ جب فرعونیوں نے سحر کا مظاہرہ کیا تو اس وقت عصائے موسیٰ کا وہ سرا ٹوٹ گیا اور وہ نہیں کر سکا۔ ممکن ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کا معجزہ دے، عصا دے کہ عصا ٹوٹ جائے؟ تو اشرف الرسل، سید الانبیاء والرسل کا جو معجزہ ہے قرآن، اس میں ٹوٹ پھوٹ آ سکتی ہے؟ ناممکن اور نامعقول ہے۔ اسی لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہاں سے نازل کیا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر نازل کیا ہے؟ قلب محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے
اور نہیں ہو سکتا قرآن وحی ہے تو اس میں کمی بیشی آ جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ چھونے کا مطلب کیا ہے؟ چھونے کا مطلب یہ ہے مس۔ قرآن کے ساتھ مربوط ہونا یہ ممکن نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو مطہر ہیں۔ مطہر یعنی سوائے پاکیزہ ہستیوں کے اس قرآن کے گہرائیوں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ صرف پاکیزہ ہستیوں کے لیے قرآن کے مطالب، قرآن کے رموز، قرآن کے اسرار و حقائق کو مس کر سکتے ہیں۔ مس کرنے کا یہ تعبیر ہے فہم، ادراک۔ مطہر لوگ، پاکیزہ لوگ ادراک کر سکتے ہیں قرآن کے اسرار و رموز کو۔ وضو اور غسل کے بغیر قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن وضو کرنے اور غسل کرنے کے بعد متطہر ہوتا ہے۔ مطہر نہیں ہوتا، متطہر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو وضو کے بغیر مس کرنا جائز نہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا درست ہے کب؟ جب کوئی روایت ہو۔ البتہ یہاں روایت موجود ہے، جس میں معصوم نے فرمایا، استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ قرآن کو وضو اور غسل کے جن پر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کے بغیر اور وضو کے بغیر قرآن کو مس کرنا جائز نہیں ہے، پر امام نے اس آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں امام کی طرف سے نص آنے کے بعد۔ فقہ جعفریہ میں یہ حکم واضح ہے سب کے لیے، فقہ جعفریہ میں، کہ وضو اور غسل کے بغیر قرآن کی تحریر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر وضو نہیں ہے، غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل نہیں ہے، تو قرآن کی تحریر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر وضو نہیں ہے، غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل نہیں ہے، ائمہ معصومین کے اسماء گرامی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ 14 معصومین کے اسماء گرامی پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، مس نہیں کر سکتے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ گلے میں وہ ہے، ایک ہار ہے، اس میں یا علی لکھا ہوا ہے، وہ چاندی سے لکھا ہوا ہے یا علی، آپ گلے میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ کپڑے کے باہر اوپر رکھو، جائز ہو جائے گا۔ جسم کے ساتھ لگتا ہے تو جسم کے ساتھ مس کرنا اس میں علی بغیر وضو کے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باقی ائمہ علیہ السلام کہ اس میں اسماء گرامی بغیر وضو اور بغیر غسل کے ان کے ساتھ جسم کا مس کرنا حرام ہے۔
تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل کردہ ہے عالمین کے رب کی طرف سے۔ عالمین کے مالک ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کوئی معمول کی چیز نہیں ہے، یہ معمول کا کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے اتنا کافی تھا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ مدہن ادہان بے اعتنائی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو۔ رزق حصہ اپنے ذریعہ معاش قرار دیتے ہو تکذیب قرآن کو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کیا تم تکذیب کو اپنا رزق قرار دیتے ہو؟ تکذیب قرآن کو رزق قرار دیتے ہو، ذریعہ معاش قرار دیتے ہو، اپنی دنیاوی مفاد کا ذریعہ بناتے ہو، اس خیال سے کہ اگر ہم قرآن کی تصدیق کریں تو کہاں سے کھائیں گے، اگر ہم قرآن کے حقائق کو بیان کریں تو ہماری کون سنے گا؟ ہمیں کوئی مجلس کی دعوت نہیں ملے گی، یہ تروڑ مروڑ کے پیش کرو تو بازار گرم اور دکان چمکے گی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، قرآن کے حقائق کو جھٹلا کر معاش بنانا چاہتے ہو۔ روایت میں ہے یہاں پر وَتَجْعَلُونَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو عنایتیں کی ہیں اس کے شکر کی جگہ اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کے حقائق کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، بس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ایک اہم ترین حقیقت کی طرف اس قرآن مجید کا اشارہ ہے۔ اذا بلغت الحلقوم، روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہیں، موت ابھی آئی نہیں ہے، موت حلق تک آن پہنچی ہے، اس وقت دیکھنے کی کوئی خاص قوت طاقت آ جاتی ہے جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، روح جب تک جسم کے کنٹرول میں ہے، جسم کے کنٹرول میں ہے، اس وقت تک روح جسم کے اندر رہ کر چیزوں کا ادراک اس وقت کر سکتی ہے جب اس کے لیے اوزار ہے۔ آنکھ کے بغیر روح نہیں دیکھ سکتی، کان کے بغیر روح سن نہیں سکتی، یہ سارے اعضاء و جوارح کو روح کے لیے ذرائع ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں۔ جب روح جسم کے اندر قید اور بند ہے، اور جب روح جسم سے آزاد ہونے لگتی ہے، ہوئی نہیں ابھی۔ مثال دیتا ہوں، آپ سو جاتے ہیں، آپ کو خواب میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، پاس سے آپ خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، بیدار ہے دن میں، فرض کر لیجیے، پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ
خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ آواز نہیں سن رہے ہوں گے، آپ خواب میں سن رہے ہیں جی۔ اس لیے خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، خواب میں جو آواز سنتے ہیں وہ کانوں سے نہیں سنتے، دوسرے لوگ سنے تو آپ ہی سنتے ہیں، یعنی آپ کی روح سن رہی ہوتی ہے، چونکہ خواب کی وجہ سے روح اور جسم میں رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے، ایک قسم کی موت ہے جی۔ روح اور جسم کا رابطہ کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے روح آزاد ہو جاتی ہے، خواب میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کو نہیں آتی، پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں آتی۔ خواب میں جب یہ حالت ہے تو احتضار کے وقت روح جب حلق تک پہنچ چکی ہوگی، اس وقت روح اور جسم میں رابطہ تو نہایت کمزور ہو چکا ہوگا کہ اب روح کلی طور پر آزاد ہو رہی ہے، اب آوازیں سنتے ہیں روح، پاس والے نہیں سنتے، اب حقائق دیکھ لیتی ہے روح، پاس والے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن کی صراحت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو جی، اس وقت تمہاری بینائی بہت تیز ہوگی، بہت سی چیزیں تم کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کی اور زیادہ صراحت موجود ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ اس صورتحال کو دیکھ لیتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب جلنے کا عذاب چکھو۔ کب؟ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، اس وقت جی، موت سے پہلے کی بات ہے، جب موت حلق تک آ گئی ہے اس وقت کی بات ہے۔ ہوتا یہ ہے جب انسان کی روح جو ہے وہ نکلنے کو، یعنی احتضار جس کو کہتے ہیں، اس وقت آپ کے لیے، یہ سب کے لیے آنے والی زندگی کی خبر دی جاتی ہے، فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اہم ہے قبض روح کا وقت، اس وقت فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دیگر آیات میں ہے مومنین کی جو قبض روح کے وقت جو ہے وہ فرشتے جو ہے خوشخبری دے رہے ہوں گے، دیگر آیت میں ہے جی، اس وقت آپ کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے قبض روح کے وقت جی۔ مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے نہایت قیمتی، یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لے گا جی۔ علی اس وقت حاضر ہوتے ہیں، مومن ہے تو ان کو بشارت دیتے ہیں علی۔ یہاں پر ایک عظیم واقعہ ہے ابو بصیر کا، وہ ہم نے تفسیر میں دوسری جگہ پر وہ واقعہ نقل کیا ہے، نہایت اہم ترین روایت ہے، سبحان اللہ۔ وہ حالت احتضار سے متعلق ہے، تو مولا حاضر ہوں گے، من یمت یرنی،
ہے کہ شاعر نے خوب کہا ہے، اچھا کہا ہے کہ اے وہ ذات جس نے فرمایا من یمت یرنی، جو مرتا ہے مجھے دیکھ لیتا ہے، کہنے والی ذات کاش کہ میں دن میں 1000 مرتبہ مر جاتا، تیری زیارت ہو جاتی۔ اے کہ فرمود ہے من یمت یرنی، فارسی شاعر ہے، اے وہ ذات جس نے فرمایا جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، کاش کہ 1000 بار میں مردن دیدن، 1000 مرتبہ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ احتضار کے وقت مولا ہمارے سرانے پہ تشریف لائے اور ہم کو خوشخبری دے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔